پر آؤ تمہیں بتاؤں مصطفیٰ کے غلام کیسے ہوتے ہیں، آقا کی عزت کے نافذ کے محافظ کیسے ہوتے ہیں۔ آؤ انگریزوں کا دور خلافت ہے، انگریز کے دور حکومت میں اسی بھارت کی سرزمین پر ایک انگریز دہلی کی جامع مسجد کے دروازے پر ٹہلنے کے لیے جاتا ہے، جامع مسجد کو دیکھنے کے لیے گیا، دروازے پر جیسی پہنچا ہے وہاں پر ایک محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا ایک بھکاری بھیک مانگنے کے لیے بیٹھا ہے، چہرے پر داڑھی ہے، جس بظاہر تو فقیر لگ رہا ہے لیکن وہ مصطفیٰ جان رحمت کے در کا اسیر تھا، بیٹھا تھا بھکاری بن کر کے۔ انگریز جیسے سامنے آیا اس نے ہاتھ پھیلایا بھیک کے لیے، انگریز نے پرس نکال کر کے کچھ سکے اس کو دیے، اس کے بعد پرس کو جیب میں رکھنا چاہا لیکن پرس پھسل کے نیچے گر گیا اور وہ انگریز آگے چلا گیا۔ اس نے دیکھا پرس پڑا ہے کسی کا، اس مسلمان غریب نے پرس اٹھایا، اٹھانے کے بعد اپنے پھٹے کے نیچے رکھ لیا۔ میری غور سے اس بات کو سن لینا پیارے، اس بات کو دل پر لگ کے لے جانا اور سوچنا ہم میں اور آقا کے غلاموں میں کتنا فرق ہو چکا ہے۔ اس نے اس پرس کو اپنے پھٹے کے نیچے رکھا اور رکھ کر کے بیٹھ گیا، 8 دن تک اپنے گھر کی طرف نہیں گیا، اسی جگہ پر بیٹھا رہا، اس امید میں بیٹھا تھا کہ ہو سکتا ہے کسی دن وہ آئے اور پرس میں اس کے حوالے کر دوں۔ 8 دن کے بعد جیسے دوبارہ یہ سنڈے کا دن آیا، پھر یہ جامع مسجد کو دیکھنے کے لیے اپنی بیوی کو ساتھ میں لے کر کے آیا تھا، تو جیسے اس کے دروازے سے پھر گزرا، فقیر نے ہاتھ بڑھایا بھیک کے لیے، اس انگریز نے پھر پلٹ کے اس کی طرف دیکھا، فقیر نے چہرہ پہچان لیا، ہاتھ پیچھے کیا، کہا کچھ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، کہا پوچھو، کہا آپ 8 دن پہلے یہاں آئے تھے، کہا ہاں آیا تھا، کہا آپ سے میں نے بھیک لی تھی، کہا ہاں تم نے بھیک لی تھی، کہا تم نے پرس نکالا تھا بھیک دینے کے لیے، کہا ہاں پرس نکالا تھا بھیک دینے کے لیے، کہا پھر پرس کو تم نے اپنی جیب کے اندر رکھا تھا، کہا ہاں رکھا تھا، کہا پھر پرس کا کیا ہوا، کہا پتہ نہیں کہیں گر گیا تھا۔ اس فقیر نے اتنا سنا، اپنے پھٹے کے نیچے سے اس کا پرس نکالنے کے بعد انگریز کے حوالے کر دیا، کہا پہچانو کا یہی تمہارا پرس ہے۔ انگریز نے اپنے پرس کو کھول کے دیکھا تو اس کے اندر بہت سارے ڈالر رکھے ہوئے تھے، اس نے کہا تھا فقیر ایک بات بتا دے، جتنے پیسے میرے پرس میں تھے اتنے ہی رکھے ہوئے ہیں، اگر تو چاہتا تو اس پرس کے پیسے سے اپنی بلڈنگ بنا سکتا تھا، اگر چاہتا تو بچوں کی اچھی پرورش کر سکتا تھا، اگر چاہتا تو بھیک مانگنا چھوڑ سکتا تھا، لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی، آخر تو نے میرے پرس کے پیسے کس لیے نہیں نکالے؟ تو فقیر کا جواب سنو دل کی دنیا بدل جائے گی۔ فقیر نے کہا تھا تو کیا جانے یہ کیا معاملہ ہے، کہا مجھے بھی بتا کس لیے نہیں نکالے، کیا تیرا دل پرس پہ نہیں آیا؟ اس نے کہا ہاں آیا تھا لیکن تیرے پرس پہ آنے سے پہلے میرا دل گنبد خضرا پہ چلا گیا۔ سبحان اللہ بہت بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ آپ کو دقت تو نہیں ہو رہی؟ کہا آیا تو تھا لیکن تیرے پرس پہ جیسی خیال آیا میرے دل نے بھی کہا تھا پیسے نکال لے، مجھے بھی بچوں کی غربت کی یاد آئی تھی، مجھے بھی اپنا بھیک مانگنا نگاہوں میں تھا، لیکن جیسی میں نے تیرے پرس کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا دل نے کہا خبردار اس کا پرس مت چھو لینا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے اور تو محمد الرسول اللہ کا امتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کا منظر ہو، اللہ کی عدالت ہو، حضرت عیسیٰ بھی کھڑے ہوں گے، محمد مصطفیٰ بھی کھڑے ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو حضرت عیسیٰ کا امتی خدا کی بارگاہ میں یہ فیصلے کے لیے عرضی ڈال دے اور حضرت عیسیٰ کہے خدا کی بارگاہ میں اے مالک میرا امتی دہلی کی جامع مسجد کو دیکھنے گیا تھا، پرس اس کا گر گیا تھا، مصطفیٰ جان رحمت کے امتی نے اٹھا لیا تھا اور اس پرس کو چرا کر کے جیب میں رکھ لیا تھا، کہا اگر حضرت عیسیٰ نے قیامت کے دن یہ دعویٰ کر دیا تو میرے نبی کی تو گردن جھک جاتی، میرے نبی کی نظر جھک جاتی، کہا انگریز تو کیا جانے میں غریب ضرور ہوں مصطفیٰ کا غدار نہیں ہوں، ہم فاقہ برداشت کر سکتے ہیں لیکن آقا کی نظروں کو جھکنے نہیں دے سکتے ہیں۔ فقیر کا جملہ تھا، فقیر نے کہا تھا ذرا اتنا تو بتا دے ارے تو اتنا پیارا ہے تو مدینے والا کتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے تو تیرا مدینے والا کتنا پیارا ہوگا، کہا جلدی کر ہاتھ بڑھا دے اور اسلام کا کلمہ پڑھا دے، مجھے بھی اس مدینے والے کے دامن میں وابستہ کر دے۔ اس فقیر نے ہاتھ بڑھایا کلمہ پڑھایا، بیوی نے دیکھا کہا جب تم محمد کے ہو گئے تو میں بھی محمد کی ہونا چاہتی ہوں، کہا مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ، بیوی نے بھی کلمہ پڑھا، دونوں کلمہ پڑھ کے جانے لگے، چند ہی قدم آگے بڑھے تھے تب پلٹ کے کہنے لگا یار ایک بات تو بتا دے کیا مدینے والے کا جلوہ دکھا سکتا ہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی، کیا بات، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، عشق کی آگ لگی فقیر کے دل میں اب چند قدم نہیں چل پایا، کہتا ہے یار مدینے والے کا جلوہ دکھا دے گا،
تو فقیر مسکرا کے کہتا ہے کہ آ تجھے گنبد خضرا کا مکین دکھا دوں. کہا جلدی آپ وضو کرایا. کہا چل نبی پہ سلام پڑھنا شروع کر دے. کیا بات سبحان اللہ. فقیر کہتا کہ پیچھے پیچھے پڑھ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ. ادھر اس نے صدائیں دی، ادھر گنبد خضرا کا مکین مسکرایا. کہا سن تو یہاں تک لے کر کے آ گیا، میں خوش ہو گیا. تو فقیر نے کہا تھا آقا یہاں تک لانا میرا کام ہے، اب جلوہ دکھانا تیرا. آنکھیں بند کر کے ذرا کھول تو گنبد خضرا کا مکین آ گیا. کیا بات ہے سبحان. اس فقیر نے آنکھیں کھلوائی انگریز کی، آنکھیں کھولی کہنے لگا بتا میرے نبی کیسے لگے. تو اگر اعلیٰ حضرت کے دور کا ہوتا تو کہہ دیتا نبی کی بات پوچھتے ہو، لم یاتی نظیر و کفی نظرین مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا. اور روح فدا کا فضد حلقہ یک شعلہ دیگر برزن عشقہ. میرے دوست یہ داستان عشق تھی جو ادھر بڑھ گئی. کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے.